Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد علی سوات سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا بچہ پیدائشی مردہ پیدا ہو تو میاں بیوی کے لیے اسلام کے کیا احکامات ہیں تاکہ وہ ان پر عمل کر کے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب بھی نہ ہوں اور اپنے آپ کو دلاسا بھی دے سکیں۔ دیکھیں بھائی، یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے جس میں آنے والی خوشی یا غم کے لمحات اصل میں انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے قدرت انسان کو پرکھتی ہے کہ وہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں اخلاق حسنہ پر قائم رہتے ہیں یا پھر رذائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں آنے والی ان آزمائشوں کے دوران بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ خوشی کے لمحوں میں شاکر بن کر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو اور غم کی گھڑیوں میں صابر بن کر اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اسی طرح قرآن مجید میں صبر کے مواقع بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبشر الصابرین، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ گویا مال، جان اور ثمرات میں کمی ہونا صدمے کے سب سے اہم پہلو ہیں۔ تو دیکھیں، کمی ہونے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کم دینا، دوسرا ہوتا ہے دیے ہوئے میں سے چھین لینا، لے لینا۔ مثلا مال میں کمی سے مراد مفلس رکھنا بھی ہے، اور تونگری میں چوری، ڈاکے یا کسی حادثے سے دو چار کر کے دیے ہوئے مال کو چھین لینا بھی ہے۔ اسی طرح جان میں کمی سے مراد کسی عزیز جیسے ماں، باپ، بیوی، بچوں یا بھائی بہنوں کی وفات بھی ہے، اور اولاد وغیرہ سے محروم رکھنا بھی ہے۔ اگر انسان ان مصائب میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خوشخبری اور جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو یہ قدرتی امر ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا باعث ہے۔ اس لیے اولاد کی موت کو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرنے والوں پر والدین کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت له ثلاثۃ من ولد یبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانیة من ایها شاء دخل فقالوا یا رسول اللہ او اثنان قال او اثنان قالوا او واحد قال او واحد ثم قال والذی نفسی بیدہ ان السقط لا یجر امہ بسررہ الی الجنۃ اذا احتسبتہ۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت له ثلاثۃ من ولد، کہ جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے یبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنۃ الثمانیۃ، جنت کے 8 دروازوں سے وہ اس کا استقبال کریں گے، من ایہا شاء دخل، کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ جس بندہ مومن کے 3 بچے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کریم اسے یہ انعام عطا فرمائے گا، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی فقالوا یا رسول اللہ او اثنان، یا رسول اللہ جس کے 3 بچے نہ ہوں، 2 بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا او اثنان، اگر اس کے 2 بچے بھی اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کریم انہیں بھی یہی اجر عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ او واحد، تو حضور نے فرمایا او واحد، یعنی اگر اس کا ایک بچہ بھی اس دنیا سے بلوغت سے پہلے چلا گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔
پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنت اذا احتسبتہ، کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید کرتے ہوئے اس کی ماں اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو نال یعنی ناف سے ملا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے، قال اللہ عز وجل لملائکتہ، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے قبضتم ولد عبدی، کیا میرے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ فیقولون نعم، تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ۔ فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا ہے؟ فیقولون نعم، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اللہ، اس کے دل کا پھل ہم نے توڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے ماذا قال عبدی فیقولون، کہ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا جب تم نے اس کے دل کا پھل توڑا ہے؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں حمدک واسترجع، اے اللہ اس نے تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فیقول، اللہ فرماتا ہے ابنوا لعبدی، میرے بندے کے لیے بنا دو بیتن، گھر، فی الجنہ، جنت میں، یعنی اس کے انعام کے بدلے میں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام کیا کرو؟ حمد رکھ دو، اس مکان کا نام حمد رکھ دو۔ تو جو لوگ ان مواقع پر صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے انعام اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ تو ان آیات و روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اولاد کی وفات جیسے اندوہناک اور غمناک صدمے پر صبر کرنے کی صورت میں انسان اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کم سنی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے کم سن بچوں کی وفات پر والدین کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بچوں کی یاد میں آنسو آ جانے میں کوئی برائی نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، البتہ شکوہ و شکایت کے انداز میں کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے، واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے صبر کی دعا کرتے رہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایسے کام کریں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ کریم اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے۔ تو چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے دیا تھا تو اس وقت اس نے شکر ادا کیا، جب لے لیا ہے تو اس وقت صبر سے کام لیتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔